والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہر سارے حقیقت قل هو اللہ احد ولرحمن تنو جانت اللہ الصمد لم يلد ولم يولد بہر جاد الصغير ولم يكن حافظ وناصر له كفوا أحد. ہما انبیاء در سنائے انت مقیمی در انتظار تو بدر منیری ہما اخترم تو سلطان ملکی ہما لشکرم. محترم علماء کرام اور بھائیوں دوستوں بزرگوں، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے جس کی توفیق سے
جس کے فضل سے، جس کی رحمت سے ہم یہاں اس کے گھر میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی غرض سے موجود ہیں. کہہ دو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، اس کا بڑا فضل ہے. اس نے بڑی خاص رحمت کی ہے ان لوگوں پر جنہیں اس نے اپنے قرآن کے لیے چنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سینے پوری دنیا میں بے شمار ہیں. کوئی کس کو اپنے دل دماغ میں محفوظ کر رہا ہے، کوئی کس ہنر کو، کوئی کس فن کو، کوئی کسی لینگویج کو، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو. لیکن اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کے سینے کو اللہ قرآن کے لیے قبول کر لے، جس کے سینے کو وہ قرآن کے لیے کھول دے، جس کے سینے کو وہ سنت محمد رسول اللہ کے لیے کھول دے. اس سے بڑا خوش نصیب کائنات میں اور نالم ساز ہو گئے. ہاں جگراتا بڑا ہے میں نہ کہا اور یعنی دوسرے بندے نہ کام نہیں کرتے. کوئی گدے نرم نے جو پیچھے ڈھولک دی اللہ رحم کرے. قرآن کی محفل سننا بھی کرنی. اچھا، اللہ وحدہ لا شریک چن لیتا. وہ جو ہے اللہ چن لیتا. نیکی کی توفیق کا ملنا یہ اس کے فضل کے بغیر نہیں، یہ اس کی رحمت کے بغیر نہیں. ہمارا بدقسمتی سے آج جو کرائیٹیریا بن گیا نا کامیابی کا معیار، میزان ترازو جس پہ ہم کامیابی کو تولتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو آج کے مسلمانوں کا بھی بن چکا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. ہم پیسے، کوٹھی، کاروبار، گاڑی، ملازمت، ان چیزوں سے کامیابی اور ناکامی کو جج کر رہے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو رہے تو بھی مجھے اٹلی سیٹ ہو گئے. اللہ نے بڑی بات پڑھی، اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے. دونوں بیٹے دونوں کا ویزا لگ گیا، یہ کامیابی ہے. ویزا لگ جانا، ملازمت مل جانا، باہر چلے جانا، انگریز کی غلامی کرنا، یہ کامیابی ہے. کامیابی اس کے لیے عظیم کامیابی ہے کہ اللہ نے بڑی رحمت کی ہے کہ اس نے مجھے ترجمہ القرآن کی کلاس کا ممبر بنا دیا. یہ کامیابی ہے. اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے، بڑا فضل ہے. میں نے قرآن کا ترجمہ شروع کر دیا، یہ رحمت. دنیا رحمت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ میں کامیاب ہوں. دولت نعمت ضرور ہے، لیکن یہ نعمت بھی اس وقت کارآمد ہے جب ایمان اس سے زیادہ ہو، وگرنہ یہ نعمت ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم
اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایسا نہ ہو کہ یہ دولت تمہیں کتاب اللہ سے دور کر دے. ایسا نہ ہو. یہ اولاد میں نے دی ہے، یہ دولت مال، لیکن یہاں جو مال کا ذکر ہے وہ حلال کا مال. بہنا دے حصے وراثت دے کھادیاں دا مال نہیں. ہاں رشوت کا مال نہیں، ہنگالے کا مال نہیں. ہنگالے کا مال سمجھے یہ دودھی ہے نا، دودھی دودھ تو دیتے ہیں آپ ان کو کہنا صحیح ہے خالد ہے کہتے ایمان کرے گا صرف ہنگالا بنے. وہ ہنگالا کی ہوتا 5 کلو دودھ 3 کلو ہنگالا، 5 کلو دودھ 3 کلو پانی. ہنگالا ہنگالا ملاوٹ، جھوٹ، رشوت. ہمارے پنجاب میں نکاح سنت ہے نا، اور جو کام سنت ہے وہ عبادت ہے. جو کام سنت ہے وہ عبادت ہے. بولو تو عبادت سمجھتے بولو. جو کام سنت ہے وہ عبادت ہے. اور عبادت ڈھولکی پہ نہیں ہوتی، ناچنے گانے پہ نہیں ہوتی. عبادت کی ابتدا کنجر خانے سے نہیں ہوتی، عاجزی انکساری سے ہوتی ہے، خوف خدا سے ہوتی ہے. اور یہ اس عبادت کے دن، اس عبادت کے لمحے میں ہمارے پنجاب میں ہوٹلوں میں ہوتی ہیں شادیاں، زیادہ تر 80-90% میرج ہالوں میں. اور جب کھانا کھلا لیتے ہیں پھر باقی دروازے بند کر کے مین گیٹ کھولتے ہیں اور اس کے اوپر 2 سودی بٹھا دیتے ہیں. سمجھے سودی فلانی کتے نے گلے سے بکرا لے کے پایا، کتے نے گلے سے بکرا لے کے پا دی ساری رات کے میرے یہ بکرا بکرا دیسی بکرا بن گیا. کتا کتا ہی ہے، وہ سود ہے. ظاہر دیتا ہے کام بھی دیتا ہے 10 سال ہے نہیں مجھے بتا اسی سے نہیں نہیں اللہ معاف کرو. بول نیندرا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی. مہر ہماری طرف تو بالکل ہی گیا گزرا ہوتا ہے، تھوڑی طرف بھی گیا گزرا ہی ہوتا. ادھر گیا گزریا اس طرح ہوں پنجابی سمجھتے ہو، ادھر گیا گزریا اس طرح ہوں کہ انہیں 5,000 10,000 لے جانا کٹ کیا ہوں کٹ سمجھوتا یہ 10,000 رکھنا ہے. جدی بھی شادی ہوئے پاویں امیر ہے پاویں غریب ہے، یہ بھی غلط ہے، غیر شرعی. تسی انجا ہاتھ بنا چھڑتے ہو دیر ٹریک نال زندگی 50 لاکھ 50,000 روپیہ 2 تولے سونا، یہ بھی غلط ہے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے جو خامند ہے بننے والا وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر کی رقم رکھے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے اس کی بننے والی ہونے والی دلہن کو یہ پہلا تحفہ ہے کہ جس نے اپنا آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے باپ کا گھر چھوڑ کے تیری نسل کی آبادی کے لیے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا ہے، تو اسے کیا تحفہ دیتا ہے. جن نے حاجی نے نا حاجی وڈیرے بڑے بڑے یہ کما چاہ جاتے ہیں بڑے بڑے فیصلہ کر سکتے، یہ سارے بڑے ٹنگے ہونے ہوتے. یاد رکھیے بڑے وہ فیصلہ کرن جڑا فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑیاں دی گل نہیں چلتی، محمد رسول اللہ کی گل چلتی. سمجھو اللہ. تو کامیابی کا معیار دولت بنتی ہے، پیسہ.
حالانکہ پیسہ کامیابی کا معیار نہیں، کامیابی کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسکتی انسانیت جو ظلم و ستم میں پس چکی تھی، عقائد اور نظریات میں تباہ ہو چکی تھی، آپ اندازہ کریں زندے خدا کے گھر میں 360 فوت شدگان کے بت، صوفی ماردا ڈنڈی پتھر پوج دیا سے پتھر پوجنے ہوتے تو بڑے بڑے قیمتی پتھر سے وہ پوجتے، زمرد پوجتے، زرکون پوجتے، مرجان پوجتے، پتھروں پر نہیں پوجتے، فوت شدگان کی مورتیاں بناتے تھے کیونکہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا۔ اب ڈیجیٹل دور ہے، تصویریں بن جاتی ہیں، تخیلاتی بھی ہوتی ہیں، تصویریں تخیلاتی ہیں، اور وہ مصوری کرتے تھے، مٹی گوندی، اس پر تصویر بنائی، اس میں کچھ عورتیں تھی کچھ مرد تھے، کشا بڑی تگڑی مورتی تھی، اور یہ کس کی مورتی تھی؟ مکے کی فقیرنی کی، عزا مکے کی فقیرنی تھی، اس کے نام پر بچوں کے نام بھی رکھتے تھے۔ ان عرب کی جہالت کا ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ عرب کا ایک قافلہ گھر سے نکلا، علاقے سے نکلا، اور شام کی منڈی میں تجارت کے سفر شروع کیا۔ 10 منزلیں طے کر لی تھی، کتنی؟ بولو 10 منزلیں۔ ایک دن میں ایک منزل طے کرتے، پڑاؤ ڈالتے، اگلے دن اگلی منزل طے کرتے، رات کو پڑاؤ ڈالتے، 7 منزلیں جب کر چکے نا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ منڈی قریب ہے، کڈو ہاں خدا تجارت آنا، انہوں بھی پوج پاج لگیے، کڈو او خدا لبن کے لبے کوئی نہ، وہ اگر میں تینوں پڑھایا سی، وہ اگر میں تینوں پڑھایا سی، سمجھ دیو کہ کی پڑھایا سی؟ خدا۔ اپنے پھیلے کی وے وہ اپنے پھیلے کی وے سارے لبن خدا نہ لگے۔ پتہ چل گیا کہ اسے تو ہم پیچھے بھول آئے، ہون کی کریے؟ مشورہ کیتے ہوئے کسی آخیا بندے کو نساؤ پیچھا تجارت والا خدا منگواؤ، یہ پہلی تجارت ہونی ہے جہد خدا نے پوچھا نہیں۔ سیاح سی ہوتا گیا 7 دہاڑے جان تے 7 دہاڑے آن، انی دیر منڈی مک جانی۔ انج کرو اپنا اپنا ستو کڈو۔ عربی ستو پیتے تھے بہت زیادہ، گرمی سے بچنے کے لیے، اس کی تپش سے بچنے کے لیے ستو پانی میں گھول کے زیادہ استعمال کرتے تھے۔ کہنے لگے ستو کڈو اپنا اپنا، ستو نکالو، اس کا آٹا گوندو، اور یہ ہمارے اندر موجود ہے بندہ، یہ بناتا بھی ہے، مصوری کرتا ہے، یہ تصویر یاد ہے، وہ نہیں بنا لینا، انہوں ستو کڈے اپنے کٹھے کیتے، دابڑے دی لوٹا پانی دا پایا، اور گھومیا گھول کے تے خدا بنا چھڑے انہیں، تے آکھن لگے خیر جو گھنٹہ دھوپے رکھیے، وہ سوچے تے صحیح نا، وہ آکڑے تے صحیح، کوئی تڑتے ہو نا خدا ہے وہ دھوپ دھوپ لوا کے لیا کے سامنے وہ گھر کے آخر لگے آ جاؤ منگ لو جو منگا خدا تیار ہے، منگ منگ لو۔ ہوں جی سورج آیا نا اتنے دھوپ چھپن لگی تے خدا نو بھولن لگ پیا، وہ ستو سن انہوں نے بھولن سارے خدا بنا چڑیا سی، ہوں گرمی کا کی کریے؟ پھر بہانے بہانے کر پوچھن ایک دوسرے کو کسی ہوتے نہیں منگا کر لیا جی عبادت پوچھ لیا جی خدا نو، لوڑ تے سارے کی ضرورت، جو آخر لگے ہاں جی پوچھ لیا سارے، انہیں آخیا چلو پھر پہ جاؤ سی
ٹوٹ کے پہ خدا ہوتے کسی دے حصے نت آئی ہوتی کسی دے ماں آئی کسی کان لا لیا گھروں گھر کے سر سے پانی کی پوچھ اللہ دیکھو دور کیے زندہ خدا کے گھر میں 307 فوت شدگان کی مورتیاں سب کا کام علیحدہ یہ عشقیں دیتا ہے یہ خوشیاں دیتا ہے یہ تجارت دیتا ہے یہ نفع دیتا ہے یہ بیٹیاں دیتا ہے یہ ہمیں کاروبار دیتا ہے یہ جو بڑا ہے مکے سے باہر سوا یہ ہمیں جنگوں میں فتح دیتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ دیکھ لیں حالات دیکھ لیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا نبوت کا تاج سجا کے ختم نبوت کا تاج سجا کے مشن میرے نبی کو ملا اس مشن کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یارو بولو گے کہ کوئی نہ شاید تیری سننے کی بات ساری رات شاید تیری سننے کے بعد شاید تیری سننے کے بعد جنہوں نے منہ ساری رات نہ نکلو کچھ سنتے ہیں ساری رات بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے بھی دیتا ہے سبحان اللہ اعلان کروایا میرے رب نے سبحان اللہ شاہدہ ومبشرا ونذیرا یا ایھا النبی او میرا پیغمبر او میرا فضیلتاں والا عظمتاں والا پیغمبر انا ارسلناک شاہدا میرا پیغمبر ہم نے تجھے گواہ بنایا ہے گواہی دینے کے لیے ہم نے تجھے مبعوث فرمایا ہے کس چیز کی گواہی دیکھ میرا پیغمبر آج لاکھ دیاں گواہیاں دینے والے تے موجود ہیں آج منات موئے دیاں گواہیاں دینے والے موجود ہیں آج عزا فقیرنی مری ہوئی دیاں گواہیاں دینے والے موجود ہیں آج سوات حبل دیاں گواہیاں دینے والے موجود ہیں میں اللہ کی زمین تے میرے آسمان دے تھلے میریاں دتیاں چیزاں استعمال کر کے میری دتی ہوئی زندگی دے سامان میری دتے ہوئے رزق دے نال میریاں چلدیاں ہواواں دے اندر کھلو کے میرا پیغمبر گواہیاں مویاں دیاں پہ دیندے نہیں میں زندے خدا دی گواہی کوئی ارسلناک شاہدا میرا پیغمبر تو گواہی دے تے اپنی زبان ہر نال ان دے وچ کھلو کے رڑے اتے
چڑھ کے تے ترلے نال کہے لا الہ لا الہ لا الہ پہلے انکار لا الہ او میرے چاچے او لا الہ او میری برادری لا الہ او میری قوم لا الہ. یہ مسئلہ حل ہو جائے نا ہاں تو یقین کرو شرک جڑا مک جائے. لیکن صوفی یہ حال نہیں ہونے دینا وہ ٹکر چلتا ہے وہ کی چلتا ہے مولوی جی کی مطلب ہے لا الہ دا اللہ دے نبی 40 سال جو انہوں نے رہے تھے وہ صادق تے امین آندے سن پھر صرف لا الہ کہنا لگنا میرے نبی نو کذاب کہنا شروع کر دیتا. صرف لا الہ کہنا انہاں میرے پیغمبر نو پتھر مارنے شروع کر دیتے. صرف اتنا کہنا کہ لا الہ الا اللہ کو میرے پیغمبر دے منن والیاں دیاں اکھیں کر دتیاں جسم دے ٹکڑے کر دیتے انگاریاں تے لٹاندے رہے شہر دے اپنی طالب دے وچ محصور کر کے رکھ دیتا. قصور کی وجہ کی ہے کی لا الہ الا اللہ. صوفی علی آدھے نے کوئی عبادت کے لائق نہیں. صوفی جی الہ بھی عربی عبادت بھی عربی. سانو دے دسو ساری زبان انہاں جب ایک پہ کر لو مانا کوئی معبود نہیں. معبود بھی عربی. اور صوفی پریشان ہے بیچارہ جو کھول کے تو صدر سیکھوں کر دینا ہے نا. واہ واہ جاب لگی ہے واہ واہ کام بنے ہیں. کیویں دسی خدا دی قسم جے ممبراں دے تقدس پامال نہ ہون تے پھر کے اونجی مک جان اونجی مک جان کہ ہے کی یہ نا اے سمجھو جویں اللہ نے سمندر نو کوزے وچ بند کر دیتا. دیکھو نا میری تہاڈی زبان جہی ہے جہی ساری مادری زبان ہے وہ بھی لفظ کئی چھوٹے نے لیکن اسی انہاں دی گہرائیاں نوں سمجھنے ہیں. میری تے کسی دی منہ ماری ہو جائے وہ مینوں اگے تینوں میں ویکھ لاں گا یہ جڑا انداز ہے میں تینوں ویکھ لاں گا یہ بڑا کچھ ہے جی کوئی اونجی اردو چاہ کے وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا ان کی گہرائی نہیں نا میں سمجھتا کہ دیکھ لاں گا کا مطلب کی ہے دھمکی لائی سو تڑی لائی سو بڑا کچھ کہہ گیا اس نکے کے جملے سے. اللہ نے آخیا میرا پیغمبر سمجھوتا کوئی نہیں کمپرومائز کوئی نہیں شروع ہی تو کرنا لا الہ شروع ہی تو کرنا کوئی الہ نہیں ہے. بس آج تو بعد الہ ختم. یہ الہ کی ہے یعنی ہر او بندہ خدا تو علاوہ جیدے نال ما فوق الاسباب مدد کرن والا نظریہ بڑے او دی نفی ہے. ما فوق الاسباب یہ ما فوق الاسباب کی ہے مدد دو طرح دی ہوتی ہے. ایک کے ما تحت الاسباب ایک کے ما فوق الاسباب. تحت الاسباب اسی جی ایک دوسرے کی مدد کرنے ہیں اسباب کے تحت. میرے کو سبب ہے تو میں مدد کیتی ہے نہیں ہے تو میں بھی معذور جی میں تو معذور. 11 روپیہ 100 دئی اوندا قسم میرے کو کوئی وہ بھی معذور تجھے ہے سو
تو میں کر کے دے دے گا انہیں میری مدد کیتی ہے پر کیتی تحت الاسباب ہے اسباب ہے کہ مدد ہو گئی ہے ما فوق الاسباب صرف اللہ ہے جیڑا مدد کرے تے انہوں کسے سبب دی لوڑ نہیں جیڑا مدد کرے تو انہوں کسے سبب دی لوڑ کہ جننے منگدے نے مویاں کولوں یا بندے ہو کے بندیاں کولوں یا مخلوق ہو کے مخلوق کولوں یہ سارے دے سارے ما فوق الاسباب کے نظریے نہ منگدے نے اللہ فرماندا ہے فوق الاسباب میرے تو بغیر کوئی ہے ہی نہیں بولو تو صحیح بولو تو صحیح ہے کوئی اللہ کے سوا ہاتھ اٹھ کر کے آنکھوں ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں سب منگتے سب مجبور سب کمزور دینا والا کلا اللہ بس وہ ایک شعر ہے پنجابی دا منگتے کولوں جے منگتا منگے منگتے کولوں جے منگتا منگے تے روے مرادوں خالی او سکین یار محمد جڑا آپ خود سوالی جدے کو کیا منگنا انہوں بھی چاہیے تینوں بھی چاہیے جدے کو منگنا انہوں بھی چاہیے جنہاں نوں چاہیے ہوئے وہ مخلوق ہوندے نے تے جن کچھ نہیں چاہیے دیندا ہی دیندا ہے او خالق کلا اللہ دا نام اج تو بعد نہ لگی ہوئے اللہ دا نام لینا ہوئے تے سینے دے زور نال تے ہاتھ چا کے انج منہ کر کے پتہ لگے فرشتے گواہی پان کو آتی بغیر اسباب کو دینا والا کون ہے کلا اللہ اللہ کا نام انج لوگوں کے مشرک کام جائے نعرہ تکبیر اللہ میرا تو بلے پر ختم نبوت زندہ باد حضرت صحابہ زندہ باد حضرت مولانا سلیمان شاہ صاحب بخاری زندہ باد او کو سمجھ جلدی نہیں پیجے کوئی نہ اللہ کا نام لینا تے ہاتھ یہ دلیل دے دینا اللہ قرآن میں کہندے نے الیوم نختم علی افواہہم میں قیامت دے دیہاڑے کو لمحے آستے منہ کو اڑے کر دینا میں بند وتکلمنا ایدیہم اے ہاتھ بولن گے یا تواڈے ہاتھ وچ یا مخالفت اے جس سپیڈ نال بدلے نے نا چولن دی پرات والے اس سپیڈ نال اوتے جانا چاہیے یہ مشکل کشا پہ حاجت رضا کلا اللہ تعالیٰ نے کیتے 4 چیلنج قرآن پاک کے اندر ایک جگہ سے کتنے چیلنج کیتے سنیو اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر یہ جو میں زندے خدا کو چھوڑ کر یہ جو میں زندے خدا کو چھوڑ کر فوت شدگان کو مشکل کشا حاجت روا بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا عزتیں دینے والا خوشیاں دینے والا نفع دینے والا نقصان دینے والا یہ جو سمجھ کے مانگتے ہیں میرا پیغمبر 4 چیلنج کر رہا ہوں میں ان 4 میں سے کوئی ایک چیلنج بھی قبول کر کے میرے اس چیلنج کا جواب دے دے پھر انہیں اجازت ہے جس سے مرضی مانگے پہلا چیلنج ارونی
او لوگوں قیامت تک آنے والوں، میں اللہ کے علاوہ نبی ہوں، ولی ہوں، علی ہو، غوث قطب ابدال ہوں، جن کو بھی ماں فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتے ہو، میں اللہ کا پہلا چیلنج، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی تو دکھاؤ زمین کے کس حصے کو انہوں نے پیدا کیا، مجھے بھی تو دکھاؤ، میں اللہ بھی تو دیکھوں زمین کے کس حصے کے مالک ہیں، ہوائیں یہ چلا رہے، درخت انہوں نے بنائے، سورج چاند ستارے تو بڑی دور کی بات ہے، زمین پر دانا ان کی مرضی اور ان کی بناوٹ سے بنتا ہے اور وہ کومل نکلتی ہے، یہ نکالتے ہیں، چرند پرند درند ان کی مرضی سے بنے ہوئے انہوں نے بنائے، پھل پھول سبزیاں انہوں نے بنائے، میں اللہ سوال کر رہا ہوں، سوال ٹھیک ہے اور سوال ٹھیک ہے کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ایک مثال بھی دیتا ہوں، ان سے کہے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یا تو جاج کوئی نہیں یا تو اس قابل کوئی نہیں، ان جواز کو کیے تم یا تو نے میرا مخالف ہے تو سمجھ میں نہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل، میں اللہ ایک مثال دینے لگا ہوں، فاستمعوا لہ، تنہیاں کھڑکیاں کھول کے سنو، کیا مثال ہے اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، میرے سوا جن کو بھی پکارتے ہو مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، دستگیری کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، نفع نقصان کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے، جن کو بھی پکارتے ہو وہ زندہ ہیں تب بھی، وہ مر چکے ہیں تب بھی، جنہوں نے بھی پکارتے ہو میرے سوا نسدے ہی جاندے ہو، نسدے ہی جاندے ہو، اج میرا آتے اج شہراں وچوں شہر انوکھا تے جس دا نام بہاری، میں ڈبدی جاندی ساں میرے مرشد پھڑ کے تاری، جس نوں نہ دے مولا اس نوں دے پتر شہادولہ، کون بنے ہیں شیر بنے ہیں، مثالوں پہ لکھا ہوا اللہ فرماتا جو بھی ہیں نبی ہیں ولی ہیں اور کتب ابدال ہیں جو بھی ہیں، میں تمہیں مثال دینے لگا ہوں، سنو
کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ لئی یخلقو ذبابا، کاش تو مانا آندا، کاش تو مانا آندا تو اپنی زبان کی سبحان اللہ نہیں کردا، سبحان اللہ۔ لئی یخلقو ذبابا، اللہ فرماتا ہے جن کو بھی پکارتے ہو لئی یخلقو ذبابا، صوفی نو پوچھیو تنوین کا کی مطلب ہے؟ ذبابا ہرگز نہیں، میں اللہ کا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا بولو تو صحیح، جوان جوان نے تو غیر اللہ کے سہارے نے بیٹھن پیچھے اللہ کے گھر پیچھے ٹولا کے دو آجزی نہ کرو، منگن سے شاید کرو، منگتے بن کے اللہ کے گھر کو لتاں کھولی نہیں تو بولنا نہیں چھیڑنا ٹھیک۔ لئی یخلقو ذبابا، اللہ فرماتا ہے رتی برابر بھی نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو مکھی بھی بنا بولو، اور جڑے منتے ہو قرآن کی گل ہو تو بولو، انج کر کے بولو یار، مکھی بھی بنا نہیں سکتے ذبابا، مکھی پوری تو بڑی دور ہے، ایک پر بھی ادا نہیں بنا سکتے، ادا سر بھی نہیں بنا سکتے، اودی اکھ بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کہتا ہے والا بیجتا مولا، آدم کو لولا کے ہون تک سارے دوبارہ کٹھے ہو جان، نبی بھی ولی بھی غوث بھی کتب بھی ابدال بھی، تخلیق میرا کام انہاں دا نہیں، اپنیاں پالنا میرا کام انہاں دا نہیں، اپنیاں عبادت دے لائق میں نہیں، کیوں عبادت میری غیرت ہے، بے شک عبادت میری سارے کو عبادت اللہ دی غیرت ہے، عبادت اللہ دی اللہ فرماتا ہے اس غیرت دی ایک چھٹ میں مرد دے اندر رکھی، چار رشتے بنائے میرے نال، بندیاں وچوں تے عورتاں وچوں خالص، ایک ماں دا رشتہ، بہن دا رشتہ، بیوی دا رشتہ، بیٹی دا رشتہ، تین رشتے غیرت نہیں بنائے، بیوی نو دے دی غیرت بنایا، اور جتھے غیرت ہوگے اوتھے ہی چلدا ہے، بی نہیں چلدا۔ ماں کہہ سکتی ہے تیری بی ماں، او بھتیجے تیری بھی ماں، او بانجے تیری بھی ماں، بہن کہہ سکتی ہے تیری بھی بہن، تیری بھی بہن تیری بھی بہن، بیٹی کہہ سکتی ہے ماموں تیری بھی بیٹی، چچا تیری بھی بیٹی، خالو تیری بھی بیٹی، لیکن بیوی نہیں کہہ سکتی، کہہ سکتی تیری بھی بیوی تے ہوتی بھی بیوی، کہہ سکتی، وہ کیا کہے گی تیری ہی بیوی ہوں،
اللہ فرماتا ہے عبادت میری غیرت. علماء دسن گے ایاک نعبد اصل وچ سی نعبد ایاک، کیونکہ پہلا فعل ذکر ہوندا ہے، پھر فاعل ذکر ہوندا ہے، پھر مفعول. توجہ ہے، پہلے پھر فاعل پھر مفعول. لیکن جڑے ویلے مفعول مقدم کر دیتا جاوے، فعل فاعل مؤخر کر دیتا جاوے، فائدہ حصر دا ہوندا ہے تے حصر معنی دیندا ہی دا. اللہ فرمایا ایاک نعبد، او منگل والیاں منگی باب وچوں پہلے اپنے مخلص ہون دی دلیل دے. نماز کھلتا ہے اللہ اکبر لیا گئی، سبحانک اللہم و بحمدک لیا گئی، و تبارک اسمک لیا گئی، و تعالی جدک لیا گئی، و لا الہ غیرک لیا گئی. الحمد للہ دعویٰ بھی کیتائی، رب العالمین دلیل بھی دیا، الرحمن تے رحیم میری دعا رحمتاں دا اقرار بھی کیتائی، مالک یوم الدین میری حاکمیت دا اقرار بھی کیتائی. پر اپنی وفاداری دا ثبوت بھی دے کہ اپنی زبان نال ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا. بولے نہیں میں نو پیچھے کھبا پاسا پچھلا سارا بیلا. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ تو میری تعریف ہے. میرا بڑا پرانا واہ ہے تو آئے گا اسی میں نے اس وقت چنگے لگتے ہو کہ میرا نام کا ہے احتباد حویلیاں مانسیرہ، میرا نام کا ہے، میرا سسرال بھی تو ہے نا، میرا پیار بنتا ہے. کسی مزہ نہیں پایا آنے کے بعد کھان کے وہ آئے میں پوچھے مول صاحب نے کیا بتائی کہ نہ کرنے میں نے چلا کیتا ایک جانے دی اور سمجھ دے بھی ہوتے کوئی نہ باشعور لوگو، بڑیاں قربانیاں نے تواڈیاں، بڑیاں تاریخاں نے تواڈیاں، ایتھے تے بولو یار. توحید سن کے تے بندہ اون جی مچل جاندا ہے. اللہ قرآن کہندے نے جے دل وچ ڈیرا اللہ دا ہوے اشد حب للہ، تے اللہ دی محبت بڑا جوشیلا جہا ہوندا ہے. بگتی تے کنگا تے بلنگا اے ہوندا سست مرجایا، نیم مشرق ملا صوفی اے مرجائے ہوندے نے، مواہب تے نہیں مرجایا ہوندا. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. عبادت کس دی غیرت ہے؟ اللہ. ٹائم ہو گیا جب میرا ہوں جڑے میں 2-4 منٹ لانے نے نا تہاڈی وجہ تو لانے نے، ٹھیک ہے؟ ٹائم میرا ہو گیا تے روٹی میں نہیں کھانی، بس میرا تہاڈی مرضی ہے، جنی دیر مرضی لوا لو، بھاویں 12 بجا لو، تے تہاڈی مرضی بھاویں ہونی ختم کرا لو. عبادت کس دی غیرت ہے؟ اللہ دی. اللہ فرماندا ثبوت دے اپنے آپ میرا ہون دا، میرے نال مخلص ہون دا. نعبد مضارع تے مضارع تے دو معنی ہوندے نے، حال تے مستقبل. اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مرتے دم تک. جڑے کرتے رہن کے بولو کرتا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
اور میرا اللہ جس وقت بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ سمجھ نہیں آتی مسیحے کھلو کے دعویٰ بھی کرتا ہے، باہر نکل کے کہتا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے؟ ہے نا دوغلا؟ معلوم ہوا یہاں پہ سمجھ کوئی نہیں، یہاں انہوں سمجھایا کوئی نہیں کسے، تو یہاں پھر کیس وٹی تو بچوں منافت ہے، وہی تو نہ ہو سکتی ہے۔ اور سنیوں توجہ نہ، ایک لفظ بھی توجہ تو بغیر نہ رہ جائے، سنیوں۔ اللہ فرماتا ہے تیرے نال بڑے بڑے قریبی رشتے بنائے نے، پیو تیرا جدا تو خامے، تیرا باپ جس کا تو خامے، کتنا پیارا ہے تجھے، کتنا پیارا ہے۔ مال وچ شراکت برداشت، گھر وچ شراکت برداشت، کاروبار میں شراکت برداشت ہے، لیکن غیرت میں شراکت برداشت سارے بولو نہیں۔ بھائی کا بازو ہے، کہتا ہے مجھے بڑا پیارا ہے میرا بھائی، پر میری غیرت میں مجھے برداشت، میرا خون میرا تخم ضرور ہے، پر میری غیرت میں مجھے بیٹا بھی برداشت۔ اللہ کہتا ہے اور میرے بندے تو اپنے پیاروں کو اپنی غیرت میں برداشت نہیں کرتا، اور تو خود بھی قطرے کا بنا ہوا، میں تو ہوں ہی غیرتوں والا۔ تو اپنے پیاروں کو اپنی غیرت میں برداشت نہیں کرتا، نبی میرے پیارے، ولی میرے پیارے، غوث قطب ابدال میرے بھی پیارے ضرور ہیں، پر میری عبادت میری غیرت ہے، وہ بھی میری غیرت میں شریک۔ سمجھ آئے جی کوئی؟ سمجھ آئے جی؟ والا بجتا مولا ایک مکھی کا سار پار وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ کہتا ہو تمہیں آگے ایک اور بات مزے کی بتاؤں، وہ کیا میرا اللہ فرماتا ہے لُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، چھوڑو مکھی بنانا چھوڑو، یہ نہیں بنا سکتے۔ میں اور بات کرتا ہوں، اللہ کو کیا، اللہ کہتا ہے یہ سارے بیٹھ جائیں مل کر، کمرہ بند کر لیں، ان کے دسترخوان سے میری بنائی ہوئی مکھی رتی برابر کھانا منہ میں لے کر وہیں گھومتی رہے، باہر بھی نہ نکلے، یہ سارے مل کر لا یستن کے روح میں ہو، اس کے منہ سے کھانا چھڑانے کی طاقت بھی، ہاتھ چاہے کرو کھانا چھڑانے کی طاقت بھی۔ پیچھے کی بات رہ گئی، اتنی باریک اللہ نے سمجھا دی، ناری کیا کیا زاؤ بطالب والمطلوب، منگل والے بھی کمزور، جنہاں کو مینو چھوڑ کے پھر منگتے نے وہ بھی کمزور، انبیاء اولیاء
انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبری انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آبری سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض اگر زمین کا کوئی رتی برابر ذرہ بھی انہوں نے بنایا ہے ارونی مجھے بھی تو دکھاؤ مجھے بھی تو